السلام علیکم حضرات. میں اس وقت اپنی دو ساتھیوں کو یاد کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی بہت سے لوگوں نے، اور بھی بہت سے کریں گے، لہذا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ڈوڈی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ڈوڈی کو دیکھتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، دل ہنسنے کے لیے چاہتا تھا. تو آج ایک شعر سے ڈوڈی کا ذکر شروع کرتا ہوں کہ رو کے تو یاد کر چکے ہیں تمہیں، رو کے تو یاد کر چکے ہیں تمہیں، آؤ اب ہنس کے تمہیں یاد کریں. ڈوڈی میری بہت پرانی ساتھی. جب میں لاہور گیا مطلب سیٹل ہونے کے لیے 1970 میں، تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ پی ٹی وی سے موٹر سائیکل پہ نکل رہی ہیں. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا تھا. کراچی میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی لڑکی، کوئی خاتون موٹر سائیکل چلائے گی. تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے بات کروں. خیر وہ اس وقت تو نکل گئیں. لیکن دوسرے دن جب میں گیا الحمرا آرٹس کونسل، تو وہاں ایک ڈرامے کی، تھیٹر کی ریہرسل مجھے کرنی تھی. اس میں نے دیکھا کہ وہی صاحبہ بیٹھی ہیں. تو میں فوراً ان کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی یہ تھیٹر ہم کر رہے ہیں، آپ اس میں کچھ کام کر رہی ہیں؟ ہاں کہنے لگی میں اس میں فلاں کیریکٹر کر رہی ہوں. ارے میں نے کہا یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہو گئی. آپ کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا تھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ آپ سے کوئی بات چیت ہو، اب آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. تو ڈوڈی عجیب و غریب خاتون تھی. انہوں نے جو ان کا مزاج تھا اسی حساب سے انہوں نے کیریکٹرز بھی کیے، اور جو کردار بھی کیا اس میں واقعی دیکھنے والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ہنسی آ جاتی تھی. بہت کمال خاتون تھی. تھیٹر ہم نے بہت ساتھ کیا، بے انتہا کیا. تھیٹر کرتے تھے اس زمانے میں، یہ 2 بجے رات تک تھیٹر ختم نہیں ہوتا تھا. 9:30 بجے تھیٹر ختم ہو جاتا تھا، 7 بجے شروع ہوتا تھا. تو اس کے بعد ڈوڈی یہ رہتی تھی کینٹ میں، لاہور میں. تو کہتی تھی آؤ گھر چلو گھر چلو. ہم لوگ سب گھر چلے جاتے تھے، لان میں ان کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں جو گپیں شروع ہوتی تھیں تو واقعی رات کے 2 ہی بج جاتے تھے. دل ہی نہیں چاہتا تھا وہاں سے آنے کو. ڈوڈی کی باتیں، ڈوڈی کے ہنسی کے قصے اب بھی یاد آتے ہیں اور یاد ہی آتے رہیں گے. ہم سے بہت دور چلی گئی. اچھا رہی نائلہ جعفری. نائلہ جعفری کے ساتھ میں نے بہت کم کام کیا، ایک پروجیکٹ کیا بس، کیونکہ میں جب لاہور شفٹ ہو گیا تھا 70 میں، تو یہ اس کے کافی دنوں بعد ٹی وی پہ آئی تھی، تو میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. ایک پروجیکٹ کرنے کے لیے میں کراچی آیا لاہور سے، تو اس کی دوسرے دن شوٹنگ تھی. تو میں آرٹس کونسل میں کوئی فنکشن سا تھا، اس کے لیے آیا. تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ آئیں، آ کے بہت عزت احترام سے ملی اور کہنے لگی میں نائلہ جعفری ہوں. ارے میں نے کہا اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل آپ کے ساتھ مجھے شوٹنگ کرنی ہے، تیاری کر لیں. میں نے کہا کیا؟ ہاں ہاں وہ جو پروجیکٹ ہے، نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، یہ کوئی 11-12 سال پرانی بات ہے. تو وہ اس میں فلاں کیریکٹر کر رہی ہوں آپ کی بہو کا. تو وہ کل ملاقات ہوگی. وہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی اور پہلا ہی پروجیکٹ تھا. اس کے بعد کوئی موقع ہی نہیں ہوا کام کرنے کا ساتھ. لیکن ان سے ملاقات جب بھی ہوتی تھی نائلہ سے، انتہائی احترام، انتہائی پیار سے ملتی تھی. اور
ہمیشہ ملتی رہی. اب یہ دونوں چلے گئے، کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے، سوائے اس کے کہ میں اپنے پروردگار سے یہی دعا کروں گا کہ میرا مولا چہارد معصومین کے صدقے میں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. شکریہ. شکریہ منور سعید صاحب. نائلہ جعفری اور دردانہ بٹ، یہ دو عظیم آرٹسٹ، عظیم شخصیات، اور ان کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لائیں گے عرفان اللہ خان. آپ ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، تشریف لائیے. عرفان اللہ خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. آج میں نائلہ جعفری کے حوالے سے ان کی فنی زندگی پہ گفتگو بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں فنی طور پہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کے فن پہ بات کروں. بہت بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں. آج میں ان کی زندگی کا ایک مختلف پہلو پہ بات کروں گا، وہ ان کا سماجی پہلو، سوشل ورک کے حوالے سے. 2004 سے پہلے نائلہ جعفری کو میں آرٹس کونسل میں دیکھتا تھا، ٹی وی سکرینز پہ تو بہت پہلے سے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی ملاقات ایسی باضابطہ نہیں تھی. لیکن 2004 میں جب میرا ایک پروجیکٹ شروع ہوا پی ٹی وی کے لیے، ہم نے ایک خواتین کا گیم شو ہم کسی سے کم نہیں، جس کا اسکرپٹ اخلاق احمد لکھ رہے تھے، حسن ظہیر مرحوم مارکیٹنگ دیکھ رہے تھے، اور میرے کو پروڈیوسر خالد پرویز تھے. تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ نائلہ جعفری کو ہم نے ایز اے ڈائریکٹر لیا ہے اس پروگرام کے لیے. تو پھر باضابطہ تعارف ہوا، وہ پروجیکٹ کیا، اور بہت ہی کامیاب پروجیکٹ تھا وہ، اور وہاں سے پھر دوستی کا آغاز ہوا. اس کے بعد زلزلہ آیا تو آرٹس کونسل میں ایک احمد شاہ صاحب کی زیر قیادت ایک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. ہم بھی اس میں پیش تھے. پھر یہ طے ہوا کہ وہاں جایا جائے، تو وہاں پہنچے. مانسہرہ میں فخر عالم کا شاہ صاحب نے انتظام کیا ہوا تھا پہلے سے، موبائل ہاسپٹل کا انتظام تھا وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی کی. اس کے بعد نائلہ کا فون آیا مجھے کہ تم کہاں ہو؟ تو میں نے کہا میں ادھر زلزلہ زدگان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور اتفاق سے میرے بڑے بھائی وسعت اللہ خان بھی وہ بی بی سی کے لیے وہیں پہ کام کر رہے تھے، تو ہم دونوں اکٹھے ہی تھے وہاں پہ. شاہ صاحب بھی تھے ساتھ. تو نائلہ نے کہا کہ میں بھی آنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ راولپنڈی پہنچ جاؤ، وہاں سے ہم آپ کو پک کر لیں گے. ایک ٹائم طے ہو گیا. تو پیر بدھائی ایک وہاں پہ بسوں کا ایک بہت بڑا اسٹیشن ہے، اسٹاپ ہے. تو مجھے شاید کچھ تاخیر ہو گئی تھی. میرے ایک دوست تھے، گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. تو جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نائلہ جعفری ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوئی ہیں، بیگ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور تنہا ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوئی ہمارا انتظار کر رہی ہیں. بہرحال ان سے معذرت کی کہ لوگ آس پاس کچھ ظاہر ہے جمع تھے، جانتے تھے، لیکن وہ بڑے اسمائلنگ فیس کے ساتھ لوگوں سے باتیں بھی کر رہی تھیں، اور وہ ٹائم پاس اپنا کر رہی تھیں. اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا، ہم لوگ واپس مانسہرہ آ گئے. تو شنکیاری روڈ پہ شاہ صاحب وہ جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ کیونکہ رہنے کی کوئی جگہ تھی نہیں، تو نائلہ وہاں پہ رہتی تھیں، فرش پہ ہی سو جایا کرتی تھیں. تو وہاں پہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے پاس ایک وین تھی، وسعت بھائی، میں اور نائلہ جعفری ہم صبح نکلتے تھے، تو اپنے اپنے کاموں میں ہم لگ جاتے تھے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تھوڑا سا مختلف کام کریں. لوگ راشن لا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، دوائیاں لا رہے ہیں، سب کچھ لا رہے ہیں.
تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان لوگوں کے ذہن سے خوف کو ختم کریں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے ذہن سے. تو میں نے بیگ خریدے ہوئے تھے، اس میں بچوں کے کچھ کھلونے، بسکٹ، چاکلیٹس یا بچوں سے متعلق چیزیں تھیں، تو میں بچوں کی طرف چلا جاتا تھا. نائلہ جعفری خواتین کے کیمپس میں چلی جاتی تھیں اور وہ خواتین کے ساتھ مکس اپ ہوتی تھیں، ان کی مدد کرتی تھیں، ان کا کتھارسس کرتی تھیں، ان کے مسائل سنتی تھیں. یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ 1 دن 2 دن یا 1 ہفتے کی بات نہیں تھی، یہ پورا 1 مہینہ ہم نے وہاں پہ گزارا. اور وہاں پہ میں نے ایک فنکارہ کے اندر اتنی بڑی فنکارہ، جتنی بڑی وہ فنکارہ تھی اتنا بڑا، اس سے بہت بڑا انسان میں نے دیکھا. میں دیکھتا تھا کہ وہ کبھی کسی کیمپ میں بیٹھی ہوئی کسی بوڑھی خاتون کو کنگا کر رہی ہے، اس کے سر میں تیل لگا رہی ہے. شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، لیکن میں نے یہ سین دیکھا. میں نے دیکھا کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کسی کے بچے کو کھلا رہی ہے، کچھ انہیں پیسے دے رہی ہے، کوئی انہیں کنٹریبیوٹ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. وہاں پہ ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ وہ پانی کی قلت تھی، تو کئی دن ہم نہا نہیں سکتے تھے، منہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی بہت کم ملتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جسم سے ایک اسمیل آتی تھی. تو میرے پاس ایک پرفیوم تھا، میں نے نائلہ کو وہ گفٹ کر دیا. میں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے. تو پتہ لگا دوسرے دن انہوں نے استعمال نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے وہ یوز نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری حس ہی نہیں ہے سونگھنے کی، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے. ایک حادثے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی حس چلی گئی تھی. بہرحال یہ وہاں پہ ہمارا سلسلہ رہا، وہاں پہ سوشل ورک ہم نے کیا. اس کے بعد واپس آ گئے، گائے بگائے ملاقات رہتی تھی. پھر میں نے جوائن کیا یو اے کے ڈپٹی پرائم منسٹر آفس کو، تو انہوں نے ایک راشن کمپین چلائی رمضان میں، اور وہ اس کے لیے ایریا جو سلیکٹ کیا وہ تربت کا، بلوچستان کا ایک دور دراز ایریا تربت، اور تربت سے بھی آگے دشت کا ایک ایریا تھا، وہ سلیکٹ کیا. تو نائلہ کو میں نے فون کیا، میں نے کہا ایک ایکٹیویٹی یہ ہے تو آپ اس میں جانا چاہیں گی؟ تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل تیار ہوں، میں جاؤں گی. تو پھر ہم تربت گئے، بلوچستان میں راشن ڈسٹریبیوشن کی، سب کچھ کیا. اور وہ اتنا خوش ہوتی تھی لوگوں سے مل کے، لوگوں کے کام کر کے، اور بہت ہی مختلف انداز سے سوچنے والی، بہت ہی بہادر خاتون تھی. اور اتنی تو اعصابی طور پہ مضبوط خاتون میں نے کم ہی دیکھی ہیں، فنکاروں میں اسپیشلی. فنکار بہت ہی ٹچی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی اعصابی طور پہ مضبوط خاتون تھیں، حالات کا مقابلہ کرنا جانتی تھیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں. تو ایسے لوگوں کی اس معاشرے کو میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے، اور وہی لوگ عنقا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. شکریہ. پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر مختار لغاری صاحب یہاں تشریف رکھتے تھے. لغاری صاحب تشریف لائیے گا. نائلہ جعفری اور دردانہ بٹ جن کی یاد میں آج تعزیتی ریفرنس ہے. لغاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. دردانہ آپا کا آج سے 2 سال پہلے میں پروگرامز مینیجر تھا پی ٹی وی کراچی سینٹر پہ. تو رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، سید امجد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ایگزیکٹو پروگرامز مینیجر، یہ اس وقت کر رہے تھے. تو دردانہ آپا کو میں نے بلایا، فون کیا، میں نے کہا آپا آپ نے ٹرانسمیشن میں آنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گی. اب میں نے ڈرائیور کو کہا کہ یار جب دردانہ آپا کو آپ لے کر آؤ تو مجھے پہلے سے ذرا فون کر دینا، میں گیٹ سے ان کو ریسیو کروں گا. دردانہ آپا جب آئیں تو مجھے ڈرائیور نے فون کر دیا. میں گیا باہر اور میں نے جا کے گاڑی کا ان کا جب دروازہ کھولا، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے ایک دم پی ٹی وی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے. انہوں نے ٹیشو سے صاف کیے. میں نے کہا آپا کیا ہوا؟ کہنے لگی بہت دنوں بعد اپنے گھر آئی ہوں نا تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ان کی یادیں، یہ وہ لوگ تھے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس ادارے سے وابستہ ہوں جہاں سے ان لوگوں نے اپنا کیریئر شروع کیا.
میرے استاد بیٹھے ہیں ایم ظہیر خان صاحب، مطلب یہ جانتے ہیں ہم نے ان کو بہت اسس کیا اور آج اللہ نے مجھے اس منصب پہ پہنچایا ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے. نائلہ جعفری صاحبہ سے ان کی ڈیتھ سے کوئی 1 مہینہ پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے اسے کہا بیٹا میں آتا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہیں کھانا وانا باہر کھاتے ہیں. تو کہنے لگی نہیں بھائی آج کیمو تھراپی ہوئی ہے، بہت تکلیف میں ہوں، آج نہیں جا سکتی. تو یہ وہ لوگ تھے جن سے کہ ٹیلی ویژن کے جو پی ٹی وی کا ایک یہ خاصہ رہا ہے کہ جتنے بھی میرے سینئرز یہاں بیٹھے ہیں، کمال صاحب بیٹھے ہیں، ظہیر خان صاحب بیٹھے ہیں، اقبال لطیف صاحب بیٹھے ہیں، کہ پی ٹی وی کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے وہ فیملی کی طرح کام کرتے تھے. مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، یہ ہوتا تھا کہ یہ فیملی کے ممبر ہیں، یہ گھر کے لوگ ہیں. اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے دونوں کو. آرٹس کونسل کا احمد شاہ صاحب کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ان آرٹسٹوں کے لیے یہ تعزیتی ریفرنس رکھا. اللہ پاک ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ اس تقریب میں آئے، بہت شکریہ. ٹیلی ویژن کی بہت اچھی بہت پیاری سی ایکٹر جو کہ اب ڈائریکشن کی دنیا میں انہوں نے اپنا نام اور مقام بنایا ہے. مصباح خالد سے گزارش کروں گی کہ تشریف لائیں. مصباح نے بہت ڈراموں میں کام کیا ہے دونوں کے ساتھ، نائلہ اور دردانہ کے ساتھ، اور اب ڈائریکشن میں ہے مصباح. مصباح خالد. السلام علیکم جی. ہمارے اس سال بہت سارے پیارے لوگ چلے گئے، ہمارے ایسے لوگ جو ہمارے دل کے بہت قریب تھے. پہلے حسینہ چلی گئی، ڈوڈی چلی گئی، نائلہ چلی گئی، سلطانہ ظفر چلی گئیں، اور اسما نبیل بھی چلی گئیں، جو بھی ہماری بہت بہت پیاری شخصیات. وہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ابھی کہا گیا ہے کہ وہاں شاید اللہ میاں کے پاس کوئی ڈرامہ بن رہا ہے یا کوئی ایسی چیز بن رہی ہے جہاں پہ سب ایکٹرز کی ضرورت ہے. سو دے آر موونگ اوے. زندگی میں جب اپنے دل کے لوگ، قریب کے لوگ چلے جاتے ہیں نا، تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہم سب چیزیں کرتے ہیں نا بالکل فالتو ہیں، جو ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فیم ہو، چاہے وہ پیسہ ہو یا کچھ ہو، بیکاز آخری تو ہمیں وہیں جانا ہے. میری دونوں خواتین کے ساتھ اینڈ تک گپ شپ رہی، بات چیت رہی، اور میں کیا کو نائلہ کو تو نائلہ میری دوست بن گئی تھی. نائلہ کے ساتھ سب سے پہلے میں نے کام کیا تھا بہت سال پہلے، کمال احمد رضوی کا پلے ہوا تھا، اس میں میری سب سے پہلے نائلہ سے ملاقات ہوئی تھی. بٹ جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب سے ہماری دوستی بھی ہو گئی تھی، ہماری بات چیت، ہماری وہ. اور میں یہاں تھی نہیں، ورنہ میں ضرور عمران آتی جب نائلہ یہاں سے گئی ہے. اس کا بہت افسوس رہے گا. اور ڈوڈی کا تو مجھے ہمیشہ سے واٹ اے لونگ پرسنالٹی، واٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی. جبھی بھی آپ اس سے ملے ہو، جبھی بھی ان سے، ہمیشہ پیار ہی ان کا تھا. اینڈ تک جو ہماری بات چیت پہ ہمیشہ ان کی شی واز سو پازیٹیو. اور ان دونوں خواتین کا یہ تھا کہ اتنی پازیٹیو اور اتنی گیونگ تھیں کہ آپ کو وہ جو تکلیف جس کے تھرو وہ جا رہی تھیں وہ اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ واقعی اتنی بیمار ہیں. they were always thinking کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میری تو بس ایک چھوٹی سی یہ دعا ہے کہ اللہ میاں ان کو سب سے خوبصورت جگہ پہ رکھیں، اور اگر واقعی they are watching and here with us تو ان کو بہت سارا، ڈھیر سارا پیار ہماری طرف سے، کیونکہ ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے دل کے پاس رہیں گی. And we really love them and I love both these women very very much. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ I hope ان کی فیملیز کے لیے بھی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ مصباح. پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے پروگرام مینیجر رہے، پھر جنرل مینیجر رہے. وی ہیو وتھ اس دا ویری ٹیلنٹڈ ظہیر خان صاحب. گزارش کروں گی تشریف لائیں.
السلام علیکم. اتنی بہت سی باتیں لوگوں نے کی ڈوڈی کے بارے میں, نائلہ کے بارے میں. کوئی کہہ رہا تھا میری بہت دوست تھیں. میری کوئی دوستی نہیں تھی, نہ نائلہ سے تھی نہ ڈوڈی سے تھی. یہ دونوں جو تھیں فنکار تھیں. اب میں ایک ڈائریکٹر تھا اور ٹیلی ویژن ایک ادارہ تھا جس میں کہ لوگوں نے آ کر کے کام کرنا ہے. تو دوست تو بہت سے نہیں بنتے نا, دوست بہت تھوڑے بنتے ہیں. مطلب آپ روز دوست نہیں بنا سکتے. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر باتیں ہر ایک نے کی اور اپنے تجربات زیادہ بتائے. ڈوڈی کے اور نائلہ کے بارے میں کم باتیں کی. وہ دیکھ رہی تھیں, دیکھ رہی ہیں ابھی بھی, اور اس وقت بھی وہ ان لوگوں کو جانتی تھیں, مجھے بھی جانتی تھی کہ میں کس طرح کی باتیں کرتا ہوں. ڈوڈی سے میری ملاقات کراچی سے ہوئی. کراچی میں جب میں یہاں پروڈیوسر تھا اور غالباً پروگرامس مینیجر تھا. اس زمانے میں انور مقصود نے صبح کے لیے, میں نے انور مقصود سے کہا کہ مارننگ ٹرانسمیشن کے لیے کوئی ایک ڈرامہ لکھو 15 سے 20 منٹ کا, بڑا مت لکھنا, چھوٹا ڈرامہ. تو انور تو بہت خوش ہوا. اب اس کے اندر ہم نے پہلے ہی طے کر لیا کہ اس کے اندر کون ہوگا. ڈوڈی تھی اور ہمارا آرٹسٹ سلیم. ہم 15 منٹ کا ڈرامہ آدھے گھنٹے میں کر لیتے تھے. مطلب اس ریہرسل کی اور کرا کے ریکارڈ ہو گیا, صبح چل جاتا تھا. اب بڑا اچھا وہ روزمرہ کی باتوں پر آہستہ آہستہ پھر ڈوڈی سے ہماری ملاقات مختلف ڈراموں کے ذریعے ہوتی رہی. اسی طریقے سے نائلہ جعفری بھی یہ ڈوڈی کے بعد کی پود. تو یہ جب آئیں تو یہ بھی اپنا کام کرنے میں بڑی مشاق, بہت اچھی, اور ڈائریکٹرز کی رسپیکٹ کرنا, رائٹرز کی رسپیکٹ کرنا, دونوں میں تھا. لیکن دردانہ سے ہماری جو تعلق تھا وہ ٹیلی ویژن کے ڈراموں اور ان کے علاوہ تھا. یہاں لوگوں نے جو باتیں کی میری مطلب ان سے اتنی تھی, ایک تو میری وجہ سے مجھے پسند بہت کرتی تھی وہ, اور ضرور آتی تھی ٹیلی ویژن, چاہے کچھ بھی ہو میرے پاس ضرور آتی تھی. اور میری بیوی کی وجہ سے, کیونکہ وہ بھی ایک آرٹسٹ تھی. اور پھر اس کے علاوہ جو میری بہن تھی وہ میری بہن بنی ہوئی ہیں, وہ آرٹسٹ فنکاروں کو, پروین, میں پروین کا ذکر اس لیے کروں گا کہ پروین کے گھر پہ ڈوڈی, پروین, میں اکثر وہاں پر ملاقات ہوتی تھی. اور پھر ہم لوگ باتیں کچھ اور کرتے تھے, وہ باتیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. وہ میری اور ڈوڈی کی اور پروین کے درمیان, اور پروین کے گھر والوں کے اور ڈوڈی کے گھر والوں کے درمیان. تو میرا رشتہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا. میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں خواتین میں اور حضرات میں بھی, جو حضرات ابھی جلدی جلدی کچھ لوگ چلے گئے. ابھی یہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ اوپر شاید کوئی اللہ میاں نے تھیٹر شروع کر دیا. اللہ میاں نے تو تھیٹر اس وقت بنا دیا تھا جب ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. تو یہاں تو ہم تھیٹر ہی کر رہے ہیں نا یہاں پر. لیکن اب کچھ پارٹ وہاں پر بھی ہونا ہے. اب دیکھیں مشتاق احمد یوسفی صاحب چلے گئے, ان سے کہا ہوگا, انہوں نے کہا کچھ آرٹسٹوں کو تو بلا دیں جبھی تو میرا ڈرامہ چلے گا. ہیں اب یہ اس طریقے کے بجیاں چلی گئیں. انہوں نے کہا بیٹا, اللہ میاں سے انہوں نے کہا ہوگا کہ بیٹا مجھے کاسٹ چاہیے. تو ظاہری بات ہے اتنی جلدی جلدی سارے فنکار جا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہو گیا کہ آرٹس کونسل کا جو یہ ادارہ ہے, مجھے اتنی خوشی ہے کہ اس میں انہوں نے اب لوگوں کے لیے ٹریبیوٹ کرنا اور یہ ریفرنس کرنا. اب لوگ اتنی جلدی مرنے شروع ہو گئے, اللہ میاں نے بلانا شروع کر دیا کہ دو دو لوگوں کا ساتھ ٹریبیوٹ ہونے لگا. پر ہمیں کہنا تو ان کو یہی ہے نا کہ اللہ ان سب کی مغفرت کرے. ڈوڈی کی زیادہ کر دے, عمر بڑی تھی ان کی کم کر دے, لیکن اللہ میاں کبھی ناانصافی نہیں کرتا. دونوں کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور ہماری ریکویسٹ ہے, ہم انتظار کریں گے اللہ میاں. تھینک یو ویری مچ.